بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ خداوند عالم سورہ فجر وچ فرما رہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن۔ اگر اسی پاک کتاب تو غور کریے تو اعلیٰ و عرفہ نبی جناب ابراہیم خداوند عالم ہے، ملاکوت تی زیارت تی درخواست کر رہے ہیں تاکہ اطمینان قلب حاصل ہو۔ یقین دے منزل تے پہلو فائزن، لیکن اپنے قلب اور دل دی اطمینان استے تسلی استے ملاکوت ویکھنا چاہن۔ معلوم ہویا اطمینان قلب استا ہوندا، نفس استا نہیں۔ نفس ہے اضطراب استے، بے چینی استے، لیکن ایک عجیب منزلت تی حامل ہستی جسیں کوئی عام شخص بھی نہیں، خدا پیدا اے نفس مطمئن، ارجعی لوٹا میرے کو، الہ ربک، یعنی اپنے رب کو لوٹا۔ ہر چیز اپنی اصل علی پلہ لوٹتی۔ اگر کوئی خاکی ہے خاک اچ لوٹ سی، اگر کوئی آبی ہے تو اپنے اوریجن علی پلہ جتھوں اس کی ابتدا ہے۔ لیکن یہ کیسا پاک اور بلند مرتبہ کوئی فرد ہے کہ جسے خدا پیدا لوٹا اپنے رب دی جانب، اور خالی لوٹ نہیں، انج واپس آ کہ تو اپنے رب تو راضی ہو۔ کائنات عالم اور اس کی خلائق خواہش رکھتی کہ انہاں دا خالق اس تو راضی ہو، لیکن یہ کیا مقام ہے اس ہستی دا کہ اس دا رب خواہش کر رہا کہ ای میں نے تو راضی ہو کا، اور ابدیت تی فہرست وچ سوائے حسین ابن علی دے کسی ہیں ای مقام و منزلت حاصل ہی نہیں کہ جسیں خدا نفس مطمئن آکھے اور آکھے کہ میں کو راضی ہو کے لوٹا۔ جس وقت عالم ارواح وچ خداوند عالم تاج سرداری نبوت آویزاں کیتا اور نال شرائعات اس تے آویز کیتیاں، سب تو پہلا آدم اس شرائط نامے پڑھیا، ایک صفحہ ویکھیا اور اس تو بعد آکھیا کہ مالک میں اس امتحان چو نہ گزر سکتا۔ پھر عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، تمام انبیاء باری باری اس شرائط نامے پڑھیا جیڑا سرداری نبوت تے تاج استا ہے، اور انبیاء دی صف وچ سب تو زیادہ شرائعات جس قبول کی تھیاں وہ جناب ایوب، اور ایک صفحہ ایسا آیا، یعنی ایک شرط ایسی آئی جس تے ایوب جیسے نبی آکھیا کہ خدایا حس تو اگر میں صبر نہ کر سکتا۔ اس وقت ارواح وچو روح حسین ابن علی ودی اور اس تاج دے قریب آ کے اشارہ کیتا کہ اے میرے نانا جان، ای تاج نبوت اپنے سر تے رکھو، سوائے سواڑے کسی ہیں ای جچدا ہی نہیں۔ سید الانبیاء دی روح فرمایا اے حسین، اس تو قبل شرائعات تے ویکھن، فرمایا ای شرائط جانن تو میں حسین ابن علی جانا، یعنی ای تاج سرداری انبیاء اگر پاک محمد مصطفیٰ دے سر تے تے ای حسین ابن علی دی وجہ تو۔ پاک امام جعفر صادق علیہ السلام دی بارگاہ ہے، اور ایک ضعیف العمر شخص آیا اور اس آ کے گزارش کی تھی، اپنا رسول میں 29 حج کر چکیاں اور حج دا موسم پھر آ گیا، دعا کرو اس سال حج دی میں شرف یابی ملے اور 30 حج میری زندگی دے قبول ہو ون۔ سرکار پاک مولا صادق تکیے دی ٹیک چھوڑی اور کمر سدھی کر کے پوچھا کہ بندہ خدا 29 حج کی تینوں کیا ابا عبداللہ الحسین دی زیارت بھی کی تھی؟ یا اس آکھیا نہیں مولا، کیا حسین ابن علی دی زیارت تا بھی ثواب اتنا ہی ہے؟ اس وقت چہرے تے ذوالجلال دی سرخی آئی اور فرمایا
کہ خدا عرش تو اتر کے حسین ابن علی دی زیارت کریندا تو اس حسین دی زیارت نہیں کیتی۔ اور اگر غور کیتا ونجائے اس وچ معصوم اصل دین بیان فرما رہے ہیں، یعنی صرف حج و عبادات تا نام دین نہیں، حسین اور اجداد حسین دی محبت و معرفت تا نام دین ہے۔ اور اسی وجہ اگر یوم عرفہ معصوم دی حدیث ویکھی ونجائے کہ خدا ہک دفعہ زیارت حسین یوم عرفہ یعنی حج دے دن 10 لاکھ حج اور 10 لاکھ عمرے دا ثواب دیندا، جبکہ دوسری جانب جتنے بھی ارکان و مناسک، جتنی بھی مشکلات جھیل کے صفا و مروہ دے درمیان بھج کے بالآخر حاجی کعبے والے پلے منہ کر کے آدا کہ اے اللہ اس ساری کاوش ہیں اپنی بارگاہ وچ قبول کر اور ساڑے نامہ عمل چ اس حج لکھ، اور اس تے برعکس ہک زیارت حسین دا اجر 10 لاکھ حج دے برابر ہے۔ اور اسی پاک مولا امام صادق فرمایا من زارا ابا عبداللہ بشط الفرات، جس فرات تے کنارے حسین ابن علی دی زیارت کی کیتا اس کانا کمن زار اللہ فوق عرشہ، گویا اس عرش تے اللہ دی زیارت کی۔ اور یہ مقام عبدیت ہے، عبدیت عبد تو ہے، عبد کے آدن اس دی آسان مثال ہے، اگر اگ وچ لوہا جلایا ونجائے اور وہ جل جل کے اس منزل تا آ ونجائے کہ اس دی شکل بھی اگ جیسی ہو ونجائے، پھر وہ لوہا نہیں رہندا، اگ دا حصہ اگر اس تو کو جلیا تو یہ نہ کھیسی کہ میں لوہے جلایا، وہ کھیسی میں اگ نال جلیا، کیونکہ یہ اس دا جز بن گیا، اس وچ ضم ہو گیا۔ اور اسی آستہ معصوم دی روایت ہے کہ بروز محشر جس وقت حجاب اکبر سرکنا شروع ہو سی اور مخلوق سمجھ سی کہ ہن ساں اپنے رب دا دیدار ہو سی، اور اس بات تے اگر غور کرو قرآن اچ مومن دی نشانی ہے کہ او لقاء اللہ یعنی اللہ دی ملاقات تے یقین رکھدا، اور منافق دی نشانی ہے کہ اللہ دی ملاقات دا انکار کریندا۔ اللہ دی ملاقات کی ہے؟ اللہ دی ملاقات در اصل معصوم فرما رہے ہیں جس لئے حجاب سرک سی تے کرسی توحید تے بیٹھی ذات جڑی نظر آؤ سی وہ حسین ابن علی دی ہو سی، اس مقام تے عبد بیٹھا ہو سی، کیونکہ اگر اللہ نظر آ ونجے تو اللہ ہی نہیں رہندا، لیکن حسین عبدیت تے اس معیار تے اس مقام تے کہ حسین دی زیارت اللہ دی زیارت، اور ایا طریقت ہے، ایا پیغام طریقت تا جن مرشد کامل دی زیارت حسین ابن علی دی زیارت ہے، انجی حسین ابن علی دی زیارت اللہ دی زیارت۔ ذکر آقا و مولا حسین ہوئے اور ذکر ابو الفضل العباس نہ ہوئے، یہ ممکن ہی نہیں۔ تاریخ وچ دو علماء دا آپس وچ اختلاف ہویا بعنوان فضائل مولا عباس، جس مجتہد و عالم ہے زیادہ خدشہ یا اختلاف ہے جلے ستا عالم رویا وچ ویکھیا کہ رسول اور پاک علی نال پاک عباس تشریف فرمان، پاک علی مرتضیٰ فضائل ابو الفضل عباس بیان کر رہے ہیں اور ہر فضیلت تے رسول اس فضیلت دی تصدیق کر رہے ہیں۔ بالآخر خواب وچ عالم آدن کہ میں ویکھیا رسول اٹھے اور فرمایا یا علی آؤ وضو کریے، اور میں سواں او فضیلت بیان کراں ابو الفضل العباس دی کہ جیڑی محمد مصطفیٰ دے نزدیک اس تو ود کے عباس دی فضیلت کوئی نہیں۔ رسول اٹھے، علی مرتضیٰ اٹھے، ابو الفضل العباس اٹھے، وضو کیتا، اور جس وقت صف وچ رسول و علی کھڑے ہوئے تو پاک رسول فرمایا عباس تسی اگا کھڑے ہو اور نماز بجا لائے ہو۔ اور اس بات مکمل میں نہ کریندا، پہلو بھی بیان کر چکے آئیں، جس ہستی دا مقام یہ ہوا ہے کہ امام آکھن عباس سمجھنا استے معصوم ہونا ضروری ہے، اس ابو الفضل عباس دی منزلت تو عام بشر واقف نہیں ہو سکتا۔
اور سید الساجدین فرمایا کہ اسا معصومین دے درمیان ابو الفضل العباس انجن جنج لوگاں دے درمیان کعبہ یعنی قبلہ آل محمد دا نام عباس علی ہے، اور انہاں پاک ہستیاں نال اگر شریکت الحسین ہستی دا ذکر نہ ہوئے تو ذکر ادھورا۔ میر احمد نوید دا ایک بڑا خوبصورت شعر، یہ کیا سوال کوئی تھا کہ نہ تھا حسین کے ساتھ، ہے جب بصورت زینب خدا حسین کے ساتھ، یعنی نیابت الہی وچ حفاظت حسینیت دا نام زینب کبریٰ، اور انہاں ہی پاک ہستیاں دا صدقہ خداوند عالم سوڑی دعاواں اپنی پاک بارگاہ وچ مقبول و منظور فرمائے، وارث کونین دے ظہور وچ تعجیل فرمائے، اہل بیت دی معرفت مزید عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔